औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की किताब कतरा कतरा कल्ज़म में आज जो मज़मून हम पढ़ेंगे वो है तक़र्रुब इलाही। हर मुक़र्रब जानता है कि तक़र्रुब इलाही की मंजिल एक लामहदूद सफ़र ही का नाम है। अगर तक़र्रुब इलाही किसी मकाम का नाम है तो ये मकाम बज़ाते ख़ुद सफ़र में है। खालिक के साथ मखलूक का कुर्ब किसी फार्मूले का मोहताज नहीं। वैसे तो हर मखलूक अपने खालिक से मुताल्लिक़ रहती है, लेकिन मुक़र्रब का दर्जा उसके अपने फ़ज़ल ही का नाम है। आज तक कोई इंसान ये नहीं बता सका कि वो कौन सी सिफ़ात या कौन सी सिफ़त है जो इंसान को पैगंबर बना देती है। हर पैगंबर साहिब सिफ़ात है, मासूम अनिल ख़िता है, लेकिन उसका पैगंबर होना किसी सिफ़त या सिफ़ात का नतीजा नहीं, बल्कि सिफ़त या सिफ़ात का होना उसके पैगंबर होने का नतीजा ज़रूर हो सकता है। मतलब ये कि मुक़र्रब होने के लिए सिफ़ात का होना लाज़मी तो है, लेकिन काफ़ी नहीं। किसी पैगंबर के मानने वाले में उस पैगंबर की सिफ़ात हो सकती हैं, लेकिन उन सिफ़ात के बावजूद साहिब मर्तबा कभी पैगंबर नहीं हो सकता। मुक़र्रब का तकर्रुर ज़ाते हक़ के अपने फ़ैसले का नाम है। उससे कतन ये मुराद नहीं कि अल्लाह करीम किसी काफिर या बागी को मुक़र्रब बनाता है। बिल्कुल नहीं। अल्लाह किसी काफिर को अगर मुक़र्रब बनाना चाहे तो उसे पहले ईमान की दौलत अता फ़रमाता है। यही राज है। किसी काफिर के लिए तो दोज़ख का अज़ाब है, अल्लाह से दूरी है, और किसी काफिर के लिए ईमान का सरमाया है, तक़र्रुब की मनाजिल हैं, साबिक़ून के दर्जे हैं। इसी तरह जो मुआशरा अखलाकी तौर पर इन्हतात पज़ीर हो यानी ज़वाल पज़ीर हो, बागी हो, उसे बिलअमूम तबाह कर दिया जाता है। लेकिन इस्लाम से कबल अरब का मुआशरा हर बुराई रखता था, तबाह होने के काबिल था, लेकिन अल्लाह ने अपने फ़ज़ल बेपायां से उसे अपनी रहमत अता कर दी, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमा दिए। बागी मुआशरे पर अल्लाह की रहमतों की बारिश, दूर रहने वालों को तक़र्रुब के मुजदे, बदनसीबों को खुश नसीबी की खिलत, उसके काम वही जानता है। तक़र्रुब हासिल करने का अमल कोई अमल नहीं, ये फ़ज़ल का मकाम है, उसकी रज़ा की बात है, और उसकी रज़ा की बस क्या ही बात है। जो चाहे करे, जैसे करे, खालिक मुतलिक, वो किसी के आगे जवाब देह तो नहीं। वो चाहे तो किसी को ज़ुल्मात से निकाल कर नूर में दाखिल कर दे, चाहे तो उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दे, और कभी कभी शान बेनियाज़ी किसी के आमाल यकसर ज़ाया कर दे। इब्लीस हुक्म अदूली करे तो उसे हमेशा के लिए लईन और रजीम करार दिया जाए। आदम अलैहिस्सलाम किसी हुक्म के पाबंद ना रह सकें तो उन्हें खिलाफत अर्ज़ी के सफ़र पर रवाना फरमा दिया जाए। तक़र्रुब की मंजिल अजीब मंजिल है। तक़र्रुब इलाही के जलवे नारे नमरूद में भी हासिल हो सकते हैं। मिस्र के बाज़ार में बिकने वाले ग़ुलाम को ऐसा मुक़र्रब बना दिया जाता है कि उसका किस्सा अहसनुल क़सस बन कर रह जाता है। तक़र्रुब की दास्तान करबलाओं का सफ़र तय कर सकती है। तक़र्रुब का फ़ार्मूला शहीद के खून से लिखा जाता है। यतीम के फ़ाकों से तक़र्रुब के नुस्खे मुरतब हो सकते हैं। हर मानने वाले मोमिन के दिल में तक़र्रुब इलाही की ख्वाहिश मौजूद रहती है। इंसान इबादत करता है, उसके हुक्म की इताअत करता है, उसके कुर्ब की आरज़ू करता है, लेकिन हर मोमिन यकसा तौर पर मुक़र्रब नहीं होता, ना हो सकता है। कुछ लोगों को अल्लाह ख़ुद ही औलिया अल्लाह के नाम से मंसूब करता है। उनके लिए खौफ और हुज़्न यानी खौफ और गम की सख्तियाँ ख़त्म कर दी जाती हैं। कुछ मोमिनों पर गर्दिश ज़मान व मकान की मंजिल मुसल्लत हो जाती है। वो मोमिन हैं लेकिन मसाइब व आलाम में घिरे हुए। उनके दिल में ईमान का चिराग रोशन रहता है, लेकिन हालात के तेज़ तूफ़ान उन पर हमला आवर रहते हैं। गरीब का यकीन कायम रहे तो वो मुक़र्रब हो सकता है, लेकिन कभी कभी गरीब अपनी गरीबी से इतना मफलूकुल हाल हो जाता है कि वो अल्लाह की रहमत से भी मायूस हो जाता है। गरीबी इंसान को जहाँ करीब करती है, वहाँ अल्लाह से दूर भी कर देती है। एक मुक़र्रब का हाल किसी दूसरे पर कम ही अयां होता है। तक़र्रुब एक रम्ज़ की तरह है जो मुहिब और महबूब में होती है। एक मुक़र्रब का मर्तबा दूसरे मुक़र्रब से भी पोशीदा हो सकता है। कभी कभी मुक़र्रब अपने तक़र्रुब से ख़ुद भी नाआशना हो सकता है।
انسان جب تقرب الہی کی منزل پر روانہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی تقرب کی دلیل ہے کہ وہ تقرب کی تلاش میں نکلا ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونے کی تلاش میں نکلا ہے۔ تقرب کا متلاشی اپنے آپ کا جائزہ لے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کے کسی نہ کسی حصے میں اللہ سے قریب ہونے کی تڑپ موجود ہے۔ وہ تڑپ ہی اس کے لیے تقرب کے راز فاش کرتی ہے۔ اگر انسان کی پیشانی میں تڑپ ہو تو اسے اللہ کا قرب سجدہ شوق میں میسر آئے گا۔ جبین شوق جب سجدوں سے سرفراز ہوتی ہے، انسان تقرب کی منزل طے کرتا ہے۔ ہر طالب کی جبین نیاز میں سجدوں کی تڑپ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اپنے مالک کا قرب اپنی مشتاق نگاہی سے تلاش کرتے ہیں۔ وہ کاسہ چشم تمنا لے کر نکلتے ہیں اور نظاروں میں اپنے مالک کی جلوہ گری سے لطف اندوز ہو کر تقرب کے مدارج طے کرتے ہیں۔ حسن حقیقی کی جلوہ گاہ میں محویت کے مقام سے ان کا سفر اللہ شروع ہوتا ہے۔ دراصل سفر اللہ سفر مع اللہ ہے۔ ایسے مقربوں کے لیے محبوب کا چہرہ خانہ کعبہ سے کم نہیں۔ دیدار حسن یار ہی ان کے لیے تقرب پروردگار کا سا درجہ رکھتا ہے۔ عشق محبوب اگر ان کی نماز کا امام نہ ہو تو وہ اپنی عبادت کو حجاب سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ محروم دیدار حقیقت کو اندھا کہا گیا ہے۔ جس متلاشی کی سماعت بے تاب ہو اسے جلوہ حق کسی نغمے میں محسوس ہوگا۔ گوش مشتاق اس نغمے سے بھی آشنا ہوتا ہے جو ابھی ساز میں ہو۔ یہی وہ مقرب ہیں جو ہر نغمے کو آواز دوست سمجھتے ہیں اور برحق سمجھتے ہیں۔ تقرب الہی کو اپنی عقل سے تلاش کرنے والا ایک لمبے سفر کا مسافر ہوتا ہے۔ وہ سوال و جواب کی کٹھن راہوں سے مالک کا قرب حاصل کرتا ہے۔ وہ وجوہات اور نتائج کی کڑیاں ملاتا ہوا سبب اولا تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ دریافت کر لیتا ہے کہ یہ کائنات وسیع و عریض کائنات عبث نہیں بنائی گئی، بیکار نہیں بنائی گئی، اس کا بنانے والا ضرور ہے، اور وہی فاطر حقیقی ان کی تلاش کا مدعا ہوتا ہے۔ صاحب عقل پر جب اسرار فاش ہوتے ہیں تو وہ عالم تحیر میں پہنچ کر مقرب کا درجہ پا لیتا ہے۔ اس کی عقل سلیم بن جاتی ہے۔ وہ آخری سوال کا آخری جواب دریافت کر لیتا ہے۔ یہی تقرب کی منزل ہے۔ کٹھن ہے لیکن ہے۔ تقرب الہی کے مختلف ذرائع اپنی اپنی جگہ پر مستند و معتبر ہیں، لیکن تقرب الہی کا آسان ترین راستہ کسی کے فیض نظر سے ملتا ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بنانے والی نگاہ تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ہے۔ رہبر کامل اپنے مرید بالصفا پر راز حقیقت آشکار کرتا ہے اور اسے تقرب الہی کی منزلیں عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے پیر کامل کو کبھی کبھی صورت ظل الہ کہا جاتا ہے۔ اس کی طرف چلنے والوں کو جب وسیلہ ملتا ہے وہ آسودہ منزل ہو جاتے ہیں۔ رہبر طالب کے دل میں محبت کے چراغ روشن کر کے اسے اطاعت اور عبادت کی اصلیت سے متعارف کراتا ہے، اور یوں طالب تقرب الہی کی خلت سے سرفراز ہوتا ہے۔ مقربین حق کی شناخت کے لیے بھی کوئی فارمولہ نہیں۔ وہ لوگ عام طالبین سے مختلف ضرور ہوتے ہیں۔ وہ عبادت تو خیر کرتے ہی ہیں، عبادت کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنے محبوب آقا کے کسی فعل پر کوئی تنقید نہیں کرتے۔ انہیں مخلوق سے بھی کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ وہ حاصل کی بجائے ایثار کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ وہ محبوب کے ہر ستم کو کرم ہی سمجھتے ہیں۔ وہ جلووں کے متلاشی اور پیاسے ہوتے ہیں۔ وہ حیرت کی وادیوں میں سرگرداں رہتے ہیں۔ انہیں ہر طرف حسن و جمال ہی نظر آتا ہے۔ مقربین غصہ، حسد، کینہ، لالچ اور نفرت سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے بے ضرر ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ سب کے لیے منفعت بخش ہوتے ہیں۔ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ سے نفرت ضرور کرتے ہیں لیکن گناہ گار سے نہیں۔ کسی کی تباہی کی دعا نہیں مانگتے۔ وہ دنیا کی محبت سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ شہرت، مرتبے اور دولت کے حجابات سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ وہ نیند پر بیداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا سرمایہ عشرت پرویز کی بجائے غم فرہاد ہے۔ وہ قطرے میں سمندر کی جلوہ گری دیکھتے ہیں۔ وہ ہر ابتلا یعنی ہر امتحان میں بھی ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ صابر ہیں، شاکر ہیں۔ وہ احسان و عدل کے مقامات سے آشنا کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ہجوم میں بھی ہوں تو اکیلے ہیں، تنہا بھی ہوں تو ان کے پاس ہجوم خیال کے میلے ہیں۔ مقربین بس مقربین ہیں۔
یعنی اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے قریب، ان کی شناخت کا کوئی فارمولہ نہیں۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، سب کے انتظار میں ہے۔ کوئی طالب دستک دے تو دروازہ ضرور کھلے گا، دستک تو دے، دروازہ ضرور کھلے گا۔ بہرحال خالق کے تقرب کی راہیں خالق کی ذات کی طرح لامحدود ہیں۔ تقرب الہی کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ خدمت خلق ہے۔ جب تک انسان مقرب نہ ہو مخلوق خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ ہر مقرب الہی مخلوق کا خادم و محسن ہوگا۔ جو انسان سب سے زیادہ مقرب الہی ہے وہی انسان تمام مخلوق کے لیے رحمت مجسم ہے۔ رب العالمین کے عظیم مقرب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تو اللہ کے انتہائی قریب ہیں اور دوسری طرف مخلوق کے لیے انتہائی شفیق ہیں۔ اللہ کریم نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رؤوف اور رحیم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب سب سے زیادہ اس حد تک کہ دنیا کے تمام مقربوں کو اسی در سے تقرب الہی کا شعور عطا ہوتا ہے۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان ہوں اسے تقرب الہی کی منزلیں میسر آتی ہیں، اور جس پر اللہ مہربان ہو اسے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت اور سعادت عطا ہوتی ہے۔ تقرب الہی دراصل تقرب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو وہ اللہ کے قریب، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور وہ تقرب الہی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم۔ جس پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بند اس پر تقرب خدا بند۔